السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیک بکثرت السجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم کثرت سے سجدہ کرنے کو لازم پکڑو، یعنی کثرت سے سجدہ کرو۔ کیا مطلب ہے سجدہ کرو؟ یعنی کثرت سے نفل نماز پڑھو، کثرت سے نماز کی پابندی کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ صرف آدمی سجدہ کرے، صرف ایک سجدہ نماز کے علاوہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ ہاں، اس کی ایک مناسبت ہو، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ سجدہ آ گیا تو سجدہ کریں گے۔ ہمیں کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی، سجدہ شکر ادا کریں گے، یہ ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آدمی آئے سجدے میں گر جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سجدے کی جو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کثرت سے نوافل کی پابندی کرو، نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو یا اس سے زیادہ، جتنی آدمی کی چاہت ہو، خواہش ہو، طاقت ہو، آدمی نماز پڑھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کیونکہ جب بھی تم اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک گناہ کو تمہارے لیے درجات بلند کرے گا، نیکی لکھے گا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سراپا خیر ہے، یہ سراپا نیکی ہے۔ جب بھی آدمی نماز پڑھے، سجدہ کرے، اللہ تبارک و تعالی نیکی لکھتا ہے، اور ظاہر نیکی، ثواب، یہ سب جنت کے داخلے کا سبب بنے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی نیکیاں آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں۔ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سجدہ کرنے کی اور نماز پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابھی ہم نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کیا فضیلت ہے؟ قدم قدم پر نیکی ملتی ہے، قدم قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجد سے نماز پڑھ کے ہم جب گھر واپس جاتے ہیں، پھر بھی جو ہم چل رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نیکی لکھتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسجد آنے جانے کی فضیلت ہے۔ ہم وضو بنائیں، وضو بناتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، پیر دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، جو بھی جسم سے اعضائے وضو سے پانی ٹپک رہا ہے، ہر قطرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے، مسجد میں آ گئے یا کہیں بھی ہوں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالی نیکی لکھتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جیسے آج دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی صحابی رسول، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لا کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربیعہ کیا چاہتے ہو، مانگو میں تم کو دوں گا۔ ربیعہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، سوچئے صحابہ اکرام کی سوچ کتنی بلند تھی، صحابہ اکرام چاہتے کیا تھے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفر دے رہے کہ مانگو کیا چاہتے ہو، مانگ لو میں دوں گا تم کو۔ ہم اور آپ ہوتے آج کے زمانے میں دولت چاہتے، دنیا چاہتے، ترقی چاہتے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جیسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کی صحبت مجھے ملی ہے، یہی خواہش میری ہے کہ جنت میں جاؤں تو وہاں بھی آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت کی، کہا کثرت سے نوافل کی پابندی کرو، کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نماز پڑھو۔ نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی، اس کی عظمت کو جاننے کے لیے، اس کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے بس ایک ہی بات کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے اور اللہ رب العالمین کی جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عذاب کو دیکھا، اللہ رب العالمین کی نعمت کو دیکھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو، ان کے کھڑاؤں کی، ان کے چپل کی چلنے کی آواز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سامنے دیکھا۔ وہاں جنت سے آئے دنیا میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے بلال میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ کو، آواز کو جنت میں اپنے سامنے پایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آواز ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ سوچئے، غور تو کیجئے۔ بلال حبشی سے پیارے نبی پوچھتے ہیں تمہاری نیکی کیا ہے، تمہاری عبادت کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ اور ظاہر ہے بلال حبشی وہی کریں گے جو شریعت میں ہے، اسلام میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، اذان دیتے تھے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے جس کو میں بیان کر سکوں، جس پر میں فخر کر سکوں، بس ایک میری عادت ہے کہ میں وضو کی پابندی کرتا ہوں، میں وضو کی پابندی کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں، دن ہو کہ رات، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی نیکی ہے، یہی میری عبادت ہے، یہی میری نیکی ہے کہ دن بھر میں، دن اور رات میں وضو کی پابندی کرتا ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے وضو کرتا ہوں تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میں 2 رکعت نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ کثرت سے سجدہ کرنا، کثرت سے نماز پڑھنا، نوافل کی پابندی کرنا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم موقع نکال کر جیسے بھی ہو سکے، ہم جب بھی موقع ملے ہم 2 رکعت نماز کی، ہم نفلی نماز کی پابندی کریں۔ ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت، ہم وضو بنائے 2 رکعت ہم پڑھ سکتے، کبھی بھی وضو بنائے کبھی بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر ہمیں نفل مسجد میں آئے 2 رکعت کم از کم ہمیں پڑھنا چاہیے، تحیۃ المسجد ہے، یا اس طریقے سے تحیۃ الوضو ہے کہ ہم جب بھی دن میں، رات میں وضو بنائے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔